علیزے یہ بات تو جانتی تھی کہ حمزہ اسے پہلے سے ہی پسند کرتا تھا، مگر یہ بات بالکل بھی نہیں جانتی تھی کہ جس کمپنی میں علیزے کام کر رہی ہے اس کا مالک کوئی اور نہیں بلکہ حمزہ ہے۔ علیزے جب حمزہ کو آفس میں بیٹھا ہوا اس طرح دیکھے گی تو علیزے دنگ رہ جائے گی۔ اسے تب پتہ چلے گا کہ جس کمپنی میں وہ کام کر رہی ہے اس کا مالک حمزہ حمدانی ہے۔ اس کے بعد حمزہ علیزے کو چائے پلانے کے لیے کہیں لے کر جانا چاہے گا، تو راستے میں علیزے حمزہ کو یہ بات سمجھائے گی کہ ان کے درمیان کوئی ایسا تعلق نہیں ہے جس وجہ سے وہ آپس میں کہیں مل کر چائے پئیں۔ علیزے یہی چاہے گی کہ اس کا تعلق حمزہ کے ساتھ جیسا آفس میں ہے وہ صرف اور صرف آفس کی حد تک ہی رہے، مگر حمزہ یہ بالکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کا یہ تعلق صرف آفس کی حد تک ہی رہے، بلکہ وہ تو علیزے کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اور جب اسے پتہ چلا کہ علیزے کی شادی کہیں اور ہو چکی ہے تو اس کا تو دل ہی ٹوٹ گیا۔ مگر اس کے بعد جب اسے پتہ چلے گا کہ علیزے کی شادی نہیں ہوئی بلکہ ٹوٹ چکی ہے تو حمزہ کی خوشی کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کے بعد سکندر حمدانی جیسے ہی واپس آئے گا تو اس کا باپ یہی چاہے گا کہ سکندر آفس میں کام کرے، کیونکہ سکندر کے باپ نے سکندر کے سسرال والوں سے اچھا خاصا پیسہ بھی تو وصول کرنا ہے، اور اس کے لیے سکندر کا آفس میں بیٹھنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اس کے سسرال والوں کو یہ بتا سکے کہ سکندر آفس میں بیٹھ رہا ہے۔ اس کے بعد سکندر جیسے ہی آفس میں آئے گا تو وہ علیزے کو دیکھے گا، اور اس کے بعد دونوں کے درمیان کافی زیادہ بحث و تکرار ہوگی، اور ایسا کرتے کرتے علیزے سکندر کے منہ پر تھپڑ دے مارے گی، جبکہ علیزے یہ بھی بات جانتی ہے کہ سکندر حمدانی اس کے تھپڑ کا بدلہ کس طرح لے گا، کیونکہ اس کی بہن اس تھپڑ کا خمیازہ بھگت چکی ہے، مگر اس کے باوجود وہ سکندر کو تھپڑ مارے گی اور اسے یہ بات سمجھائے گی کہ ہر تھپڑ کے بدلے میں خمیازہ نہیں بھگتا جاتا۔